دوسرا سلاطین اور اس کا 14واں باب جو 29 آیات پر مشتمل ہے۔ اور شاہ اسرائیل یہوآخز کے بیٹے یوآس کے دوسرے سال سے شاہ یہودا یوآس کا بیٹا امسیہ سلطنت کرنے لگا۔ وہ 25 برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلیم میں 29 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام یہوعدان تھا جو یروشلیم کی تھی، اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، تو بھی اپنے باپ داؤد کی مانند نہیں، بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یوآس کی طرح کیا، کیونکہ اونچے مقام ڈھائے نہ گئے۔ لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے، اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا، پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا، کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداوند نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں، بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے۔ اور اس نے وادی شور میں 10,000 ادومی مارے اور سلا کو جنگ کر کے لے لیا، اور اس کا نام لکتیل رکھا جو آج تک ہے۔ تب امسیہ نے شاہ اسرائیل یہوآس بن یہوآخز بن یاہو کے پاس قاصد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں۔ اور شاہ اسرائیل یہوآس نے شاہ یہودا امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے بیاہ دے۔ اتنے میں ایک جنگلی جانور جو لبنان میں تھا گزرا اور اونٹ کٹارے کو روند ڈالا۔ تو نے بے شک ادوم کو مارا اور تیرے دل میں غرور سما گیا ہے، سو اسی کی ڈینگ مار اور گھر ہی میں رہ۔ تو کیوں نقصان اٹھانے کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، جس سے تو بھی ذک اٹھائے اور تیرے ساتھ یہودا بھی؟ پر امسیہ نے نہ مانا۔ تب شاہ اسرائیل یہوآس نے چڑھائی کی، اور وہ اور شاہ یہودا امسیہ بیت شمس میں جو یہودا میں ہے ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، اور یہودا نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا۔ لیکن شاہ اسرائیل یہوآس نے شاہ یہودا امسیہ بن یہوآس بن اخزیہ کو بیت شمس میں پکڑ لیا اور یروشلیم میں آیا، اور یروشلیم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے والے پھاٹک تک 400 ہاتھ کے برابر ڈھا دی۔ اور اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برتنوں کو جو خداوند کی ہیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے کفیلوں کو بھی ساتھ لیا، اور سامریہ کو لوٹا۔ اور یہوآس کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کی قوت، اور جیسے شاہ یہودا امسیہ سے لڑا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یہوآس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سامریہ میں دفن ہوا، اور اس کا بیٹا یربعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ اور شاہ یہودا یوآس کا بیٹا امسیہ شاہ اسرائیل یہوآخز کے بیٹے یہوآس کے مرنے کے بعد 15 برس جیتا رہا۔ اور امسیہ کے باقی کام سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور انہوں نے یروشلیم میں اس کے خلاف سازش کی، سو وہ لکیس کو بھاگا، لیکن انہوں نے لکیس تک اس کا پیچھا کر کے وہیں اسے قتل کیا، اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے، اور وہ یروشلیم میں اپنے باپ دادا کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن ہوا۔ اور یہودا کے سب لوگوں نے عزریہ کو جو 16 برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا، اور بادشاہ کے اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جانے کے بعد اس نے ایلات کو بنایا اور اسے پھر یہودا کی مملکت میں داخل کر لیا۔ اور شاہ یہودا یوآس کے بیٹے امسیہ کے 15ویں برس سے شاہ اسرائیل یوآس کا بیٹا یربعام سامریہ میں بادشاہی کرنے لگا۔ اس نے 41 برس بادشاہی کی، اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی۔ وہ نبات کے بیٹے یربعام کے ان سب گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا،
اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اپنے بندے اور نبی یونا بن امتی کی معرفت جو جات حفر کا تھا فرمایا تھا، اسرائیل کی حد کو حمات کے مدخل سے میدان کے دریا تک پھر پہنچا دیا، اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے دکھ کو دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے، کیونکہ نہ تو کوئی بند کیا ہوا نہ آزاد چھوٹا ہوا رہا، اور نہ کوئی اسرائیل کا مددگار تھا۔ اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا، سو اس نے ان کو یواس کے بیٹے یربام کے وسیلے سے رہائی دی، اور یربام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، اور اس کی قوت، یعنی کیوں کر اس نے لڑ کر دمشق اور حمات کو جو یہودا کے تھے اسرائیل کے لیے واپس لے لیا، سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یربام اپنے باپ دادا یعنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا، اور اس کا بیٹا زکریا اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔